السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایام فاطمیہ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ دراصل اہل تشیع کے ہاں کچھ خاص ایام سال کے اندر مخصوص کر کے ایام فاطمیہ منائے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور یہ شو کیا جاتا ہے پکچرز ایسے ڈرامے یا ایسا ماحول کریٹ کر کے مختلف جگہوں پر یہ شو کیا جاتا ہے کہ جیسے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو شہید کیا گیا، معاذ اللہ حضرت عمر کی طرف سے رضی اللہ عنہ کی طرف سے، اور انہی ایام کے اندر ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ حرم امام عباس اور دیگر جگہوں کی تصویریں ہمارے سامنے آئیں تو ہم نے دیکھا، جیسے آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جناب وہاں پہ ڈپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ دروازہ ہے، اس کو کوئی بھی شخص مار رہا ہے اور پیچھے بی بی فاطمہ ہے، اور اس کے بعد ان کی شہادت اور اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور ڈراماٹائزیشن اس کی ساری کی جاتی ہے۔ تو بھائی جب آپ یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس ماحول کے اندر خود کو کنسیڈر کریں کہ کیا مولا علی اس وقت کہاں تھے، شیر خدا اس وقت کہاں تھے، فاتح خیبر کہاں تھے، بت شکن مولا علی علیہ السلام کہاں تھے اس وقت جب یہ سب معاملہ پیش آ رہا تھا۔ صرف یہاں تک ہی بات نہیں ہے، آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس وقت مولا علی کے ہاتھ میں خلافت آتی ہے اس وقت مولا علی کہاں تھے، اس وقت مولا علی کہاں پر تھے جب انہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کے ساتھ بھی اپنا تعلق قائم کرتے ہیں ان کی وفات کے بعد، اور ابو بکر صدیق کے اس بیٹے محمد کو کس طریقے سے اپنا گورنر بھی بناتے ہیں اپنی حکومت کے اندر۔ آپ خود سوچئے، یہ محمد بن ابی بکر بہت قریبی تھے مولا علی کے، تو آپ خود سوچئے کہ اگر یہ سب واقعات جس طریقے سے اہل تشیع اپنی مجلسوں کو گرمانے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کے ساتھ یہ مظالم ہوئے، ان کو فدق نہ دیا گیا یا ان کو شہید کر دیا گیا خاص اہل سنت کی ہستیوں کی طرف سے، تو آپ خود سوچئے اس سارے تناظر کے اندر مولا علی علیہ السلام کدھر تھے۔ آپ خود سوچئے آج کے دور میں، خود کو تھوڑی دیر کے لیے اس ماحول کے اندر سوچئے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کر دے تو کیا آپ ایسا کریں گے کہ جیسا برتاؤ مولا علی نے کیا؟ یعنی یہ سوچئے کہ یہ نبی علیہ السلام کی امانت تھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا مولا علی کے پاس۔ اگر مولا علی نے ان کا بدلہ نہیں لیا، اگر مولا علی نے ان کا حق نہیں لیا، اگر مولا علی نے ان سب چیزوں کے باوجود حضرت عمر کو مشورے دے کے ان کی حکومت کو سٹرونگ بنایا، نہج البلاغہ سے ہم آپ کو یہ چیز دکھا چکے کہ مولا علی کس طرح حضرت عمر کو بچاتے تھے، ان کو شہادت سے بھی بچانے کے لیے مشورے دیتے تھے، ان کی حکومت کو سٹرونگ کرنے کی بھی مشورے دیتے تھے۔ یعنی وہی عمر جس کے اوپر الزام شیعہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو شہید کر دیا اپنی ان جھوٹی کتابوں کی طرف سے، جن کو خود شیعہ کے اکابرین جو ہیں وہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کے راویوں کے اوپر جرح کر چکے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ آج ہمیں اگر ان کتابوں کو سچا ماننا پڑے گا جو تاریخی یا ان کی روایات کے حوالے سے ہیں، جس کے اندر اس طرح کے جھوٹے قصے مل جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کام کیے یا حضرت ابو بکر نے یہ کام کیے، تو مولا علی کو آپ کیسے بچائیں گے؟ مولا علی کے حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ یعنی وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر، حضرت عمر ان کی حکومتوں کو سپورٹ کرتے رہے، ان کی بیعتیں کرتے رہے، اور ہم یہ چیزیں پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں نہج البلاغہ اور کتابوں سے بھی۔ تو آپ خود سوچئے کہ آج اگر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جائے اور آپ کی بیوی کوئی عام بیوی نہ ہو بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت ہو، اور آپ ان کا یہ خیال کرتے ہوئے کیا آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ آپ وہ فعل کریں گے یا وہ عمل کریں گے کہ آپ نبی علیہ السلام کی امانت کی حفاظت کے لیے کیا اپنی جان نہیں لٹائیں گے؟ کیا ان لوگوں سے بدلے نہیں لیں گے
یا الٹا ان کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑیں گے، یا الٹا ان لوگوں کے ساتھ ان کے بچے پالیں گے، یا الٹا ان لوگوں کی حکومتوں کو اسٹرانگ کریں گے جن کو آج اہل تشیع غلط کہہ رہے ہیں یا کافر کہہ رہے ہیں یا اور ان کے اوپر چیزیں ڈال رہے ہیں؟ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ سوالات کہاں سے کہاں تک جائیں گے۔ اس چیز کے اوپر آج ہم ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں کہ ان شیعہ بھائیوں کو دعوت اصلاح ہے، دعوت فکر ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ ان اصحاب کے اوپر ڈالیں گے جن کی آپ پکچرز ڈپکٹ کر کے دکھا رہے ہیں اس طرح کی غلط، تو آپ خود سوچئے کہ مولا علی علیہ السلام کو آپ کس جگہ پہ فائز کریں گے، امامت پر، خلافت پر، ریاست پر، یا ابو بکر عمر کے مشیر ہونے کے اوپر؟ تو پھر کیا ابو بکر عمر کے یہ کام جو ہیں جو آپ کے مطابق جو انہوں نے کیے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، تو کیا آپ پھر مولا علی کو بخش سکتے ہیں ان سب چیزوں سے جو الزامات آپ حضرت ابو بکر اور عمر کے اوپر لگا رہے ہیں؟ آپ خود سوچئے کہ اب آپ کو کیا سوچ رکھنی ہے، مولا علی کے حوالے سے کیا سوچ رکھنی ہے، یا اس پہ تعویلیں لگا کے کہنا ہے جی ان کو تلوار نیام میں رکھنے کا آرڈر تھا، یعنی وہاں تلوار نیام میں رکھنے کا آرڈر تھا، وہاں پہ خاموشی کا آرڈر تھا جہاں نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بات ہے، لیکن حکومت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے معاویہ اور دیگر لوگوں سے جنگیں کرنے کے لیے ان کی تلوار بالکل باہر تھی۔ آپ خود سوچئے کہ آپ یہ سوال ہے، اس کو کوئی کاٹ کے کوئی اپنا رنگ نہ دے دے، تو آپ خود سوچئے کہ جہاں پہ حق و باطل کی بات ہوئی مولا علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کبھی نیام میں نہیں رکھی، چاہے نبی علیہ السلام کا دور ہو یا نبی علیہ السلام کے بعد کا دور ہو، یا حضرت عثمان کی خلافت کے بعد ان کی خلافت کا دور ہو۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ آگے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، انہوں نے حق کے سامنے اپنی تلوار کو، اپنے افکار کو پیش کیا اور ثابت کیا کہ مولا علی حق کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تو مولا علی کے شیعہ بنے اگر آپ اصل میں کوئی اپنا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ مولا علی کے شیعہ نہیں بنیں گے تو آپ ویسے ہی رافضی رہیں گے، ویسے ہی گالی باز، ویسے ہی لعنتیں کرنے والے، ویسے ہی اصحاب کو کافر کہنے والے بنیں گے جیسا آپ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔